بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ سویڈن میں 2014 کے بعد اگلے 2 سالوں میں عراق، شام اور افغانستان سے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین سویڈن میں پہنچے۔ نہ صرف سویڈن میں پہنچے بلکہ جرمنی اور باقی دوسرے یورپین ممالک میں بھی پہنچے۔ اب سویڈن جس کا ٹریک ریکارڈ تھا کہ ہر سال 10 سے 15 ہزار افراد آتے تھے جو آ کے یہاں پہ ازائلم یا ریفیوجی اسٹیٹس اپلائی کرتے تھے، وہ جب تعداد ایک سال میں 1.5 سے 2.25 لاکھ ہو جائے اور 2 سالوں میں یہ 3 لاکھ تک پہنچ جائے تو مائیگریشن ورکر کی جو استعداد تھی، جو ان کے کام کرنے والے لوگ تھے، وہ اس کو سنبھال نہیں پائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو تعداد ہے یہ اگلے سالوں پر امیگریشن کے آفس کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو گئی۔ امیگریشن والوں نے نئے سٹاف کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی یہ ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اب حالات یہ آ گئے، وہ جو لوگ 5 سال سے یہاں پر مقیم تھے اب وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ 5 سال کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی انہوں نے کر دیا۔ جب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو ایک ساتھ جو کیسز تھے وہ ریکارڈ تعداد میں بڑھ گئے۔ ریکارڈ تعداد میں پڑھنے سے جو ان کا ایوریج ٹائم تھا، یا جو گورنمنٹ طرف سے مائیگریشن ورکر کو ٹائم کیا آپ نے 6 مہینے کے اندر لوگوں کو نیشنلٹی کا کیس کا ڈیسیژن لینا ہے ہر صورت میں، وہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ اب نتیجتاً کیا ہوا کہ بعض لوگوں کو 1 سال تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے نیشنلٹی کے جواب کے لیے، اور بعض لوگوں کو اس سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیپر پرفیکٹ کمپلیٹ ہیں تو جو کیس آفیسر کے سامنے جو کیس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے رجسٹر کمپلیٹ ہے، وہ وہیں بھی ڈیسیژن لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سنبھالنا ان کے لیے کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب جو 2021 پچھلا سال گزرا ہے اس میں تھوڑا سا ٹرینڈ ریورس جانا شروع ہوا ہے۔ انہوں نے ریکارڈ تعداد میں کیسوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ریکارڈ تعداد میں کیسوں کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے جو برڈن ہے اگلے 2 سالوں میں وہ تھوڑا سا کم ہوگا، اور 2023 میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے اندر سٹیزن شپ کیس کا فیصلہ وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں نارملی طور پر ایک سمپل، اگر آپ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہو کہ 2010 میں انہوں نے 32,000 لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ کیا تھا اور کو نیشنلٹی دی تھی۔ 11 میں 36,000، میں اشارہ کرتا ہوں 2016 میں 60,000، 2018 میں 64,000، 2019 میں 64,000 اور 2020 میں انہوں نے 80,000 لوگوں کو نیشنلٹی دی تھی۔ لیکن اگر 2021 میں ہم جائیں تو 2021 میں انہوں نے تقریباً 85,000 لوگوں کو سویڈن کی نیشنلٹی ادا کی ہے۔ اب جو ان کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ 2022 میں تقریباً 1,10,000 لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے۔ 2022 کے جب نیا سال شروع ہوا ہے 2022 میں، اس میں 1 لاکھ کیسز ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں نیشنلٹی کے جو پچھلے سالوں سے آ رہے ہیں، پلس اگلے سال مزید لوگ اپلائی کریں گے۔ تو تقریباً ان کا اسٹیمیٹ ہے کہ اگر یہ 1,10,000 کیسوں کا فیصلہ اگر کر دیں اس سال میں 2022 میں، جو یہ توقع کر رہے ہیں اور کریں گے، اس کے بعد 2023 میں بھی یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی 1,10,000 کیسوں کا فیصلہ کریں گے، تو جو ٹائمنگ ہے وہ اپنی روٹین 6 مہینے سے پہلے شفٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وقت سویڈن کے اندر دیکھیں کہ کتنے لوگ غیر ملکی کس کس ملک سے موجود ہیں تو آپ کو سچویشن کا اندازہ ہوگا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو 2014-15 کے بعد جو لوگ آئے تھے وہ کتنی بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اگر آپ سویڈن کے اندر غیر ملکیوں کو دیکھیں تو سب سے بڑی کمیونٹی اس وقت موجود ہے وہ شام والوں کی ہے، اور شام والے یہ سارے لوگ 2014-15 کے بعد آئے تھے اور سویڈن کی وہ سب سے بڑی کمیونٹی بن گئی۔ ان کی تعداد اس وقت جو 2020 میں انہوں نے اسٹیٹکس شائع کیے تھے اس کے اندر، یا جو کنکلوڈ کیے تھے انہوں نے، اس کے اندر 1,93,594 لوگ ہیں۔ 6 سالوں کے اندر سویڈن کے اندر تقریباً 2 لاکھ شامی لوگ پہنچے ہیں۔ عراق والوں کی ہسٹری تھوڑی سی پرانی ہے، لیکن جو میجارٹی لوگ ہیں وہ بھی 2014-15 کے بعد آئے، ان کی تعداد تقریباً 1,46,440 ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ سرپرائز ہوں گے تو یہ فن لینڈ کے لوگ ہیں جو سویڈن میں آ کر رہ رہے ہیں، 1,40,000 ہیں۔ پولینڈ کے لوگ تقریباً 94,000 بنتے ہیں۔ ایران کے لوگ 81,000 بنتے ہیں۔ صومالیہ 70,000، صومالیہ والوں کی ہسٹری ہے، کوئی یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ افغانستان کے تقریباً 61,000 لوگ ہیں۔ انڈیا کے اگر آپ دیکھیں تو 43,000 لوگ ہیں۔ ناروے کے 41,000، ڈینمارک کے تقریباً 39,000، چائنا کے 36,000، اور اگر آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں تو 2020 کے اینڈ تک تقریباً
25,000 کے لگ بھگ تھی، جو پیچھے لانگ ٹائمنگ چل رہی تھی امیگریشن کیسز میں۔ اس میں ان کے کام کی تیزی کی وجہ بنیادی طور پر جو یہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اس میں جو پارلیمنٹ کا جو متصب ادارہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو متصب کمیٹی ہے، اس نے اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا۔ اس نے کہا تھا جی کہ آپ ان نیسسری لوگوں کے اوپر ویٹنگ ٹائم کا برڈن ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کے کیس آپ کے جو ٹائم فریم ہے 6 مہینے اس کے اندر مکمل کمپلیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد مائیگریشن ورکر نے اس چیز پہ کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ جو جیسے میں نے پہلے بتایا 2021 میں انہوں نے جب 85,000 لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ کیا، تو یہ اب تک کی ایک ریکارڈ تعداد ہے کہ مائیگریشن ورکر نے کسی ایک سال میں کبھی بھی 85,000 کیسوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب اس میں جو آخری 3 سال تھے 2021 میں، انہوں نے تقریباً 11,000 لوگوں کو ہر مہینے، صرف 3 مہینے میں انہوں نے 33,000 کیسوں کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے 9 مہینے کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ 52,000 کیسوں کا فیصلہ کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں سے لے کر اب تک ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا کیس 6 مہینے سے اوپر چلا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیس کا ڈیسیژن تھوڑا سا جلدی ہو جائے، تو اس صورت میں جو طریقہ کار ہے مائیگریشن ورکر کا قانون کے اندر ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک فارم ہوتا ہے، اس کا جو نمبر ہے 271011، آپ اس کو فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ فارم لینا ہے، یا آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیں نیٹ سے، یا آپ امیگریشن کے آفس سے جا کے آپ ان سے فارم لے لیں۔ اس فارم کو آپ کمپلیٹ کر کے یا تو آپ ان کو میل کے ذریعے بھیج دیں، یا آپ ان کو ای میل کر دیں۔ اگر آپ ای میل کرنی ہے تو آپ جو ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر، اس پہ آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ والوں امیگریشن ورکر والوں کو کہ آپ جو میرے کیس کا فیصلہ ہے اس کو آپ کنکلوڈ کریں۔ اب کنکلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے جمع کرایا ہوا ہے اسی بیس پہ وہ آپ کے کیس کا ڈیسیژن لیں۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کے جو پیپر جمع کرائے ہوئے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے ساری اس کیس میں، وہ ساری ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، تو آپ ان کو اپلیکیشن فارم بھیج دیں۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو یہ فارم بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے 6 مہینے میرے گزر چکے ہیں، آپ میرے کیس کا ڈیسیژن لیں، اب تو وہ اگر کچھ کمی ہو کسی چیز کی تو وہ آپ سے لیٹر سے مانگ سکتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ آ کے اپنے پاسپورٹس اپنے اصلی پاسپورٹس جمع کرا دیں تاکہ ہم اس پہ ڈیسیژن لے لیں۔ اور تقریباً 4 ہفتے کے اندر مائیگریشن ورکر والے یا تو آپ کو ہاں کریں گے یا آپ کو نہ کریں گے، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا کیس کتنا سٹرانگ ہے، اور آپ جب 6 مہینے کے بعد آپ کہنے جا رہے ہیں ان کو کہ آپ ان کے کیس کا ڈیسیژن کریں، تو یہ اس میں آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کا کیس سٹرانگ ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہر صورت بہرحال اگر کوئی ڈاکومنٹس کام ہے وہ آپ سے مانگ لیں گے، آپ سے پاسپورٹ بھی مانگ لیں گے، اور 4 ہفتے کے اندر وہ آپ کے کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ یہ قانونی ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے، یہ آپ کا رائٹ میں آتا ہے۔ اس میں میری دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔